سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ غصہ کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، تحمید ہے، تمجید ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرتا ہے، اور دعا سے پہلے انسان اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، تحمید بیان کرتا ہے۔ ایاک نعبد کا مطلب ہوتا ہے ہم خالصتاً تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خالصتاً تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کے اس سے انتہا درجے کی محبت کے ساتھ اور انتہائی درجے کی عاجزی، انکساری اور خوف اختیار کرنا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ اور یہ حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے کہ انسان اس سے ڈرے، ہر درجے کی محبت کرے، اور ہر درجے کی اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی ہر درجے کی محبت کی، اور لوگوں کا خوف بھی اپنے دلوں میں ہر درجے کا اپنے دلوں میں جاری کیا، اور ایک دوسرے سے ہماری جو عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ بھی ہر درجے کی ہے۔ اور اگر یہ کسی بندے کے دل میں اللہ کے خوف سے زیادہ کسی اور کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت ہوگی، اور اللہ کے سامنے جو کی جانے والی عاجزی ہے اس سے بڑھ کے کسی اور کے بارے میں دل میں عاجزی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ایک دعا کا ایک سلیقہ سکھایا ہے۔ سلیقہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین سے سوال ہے، اور اللہ رب العالمین سے ایک بات کا تذکرہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں،
اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یعنی اللہ سے ہم مدد جب مانگتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت جو ہے، نیک اعمال جو ہیں، یہ وسیلے کے طور پہ ہم اختیار کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ عبادت بھی تیری ہے اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ وسیلہ جائز نہیں ہے. بالکل وسیلہ جائز ہے، البتہ وسیلے کی وہ صورتیں جو ہم نے اختیار کر رکھی ہیں وہ جائز نہیں ہیں. انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈال سکتا ہے، جیسا کہ وہ غار میں 3 لوگ جب پھنسے تھے تو ہر کسی نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا تھا. تو اس آیت مبارکہ میں بھی انسان سب سے پہلے اللہ سے یہ کہتا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا تیرے ساتھ تعلق ہے. اور اب اگلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے کون سی مدد طلب کرنا ہے. یعنی ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ ہم اللہ سے کس چیز میں مدد مانگ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا عام سا مفہوم ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں انسان اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے. اپنے دین کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، یہاں تک کہ اپنی دین دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ہر کام کے بارے میں اللہ رب العالمین سے انسان مدد طلب کرتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام ہے، میں اس کام سے تیرے سے مدد کا سوال کرتا ہوں، تجھے اس کام میں اپنا معاون بناتا ہوں. تو یہ ایک عام مفہوم ہے جس میں سارے کے سارے کام شامل ہو جاتے ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین سے ہر کام میں مدد کا مطالبہ کرتا ہے. اور جب انسان ہر کام میں اللہ رب العالمین سے مدد کا مطالبہ کرتا ہے تو ہر کام میں اللہ رب العالمین اس کا شریک بن جاتا ہے اور ہر کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. استعانت، مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ رب العالمین سے جائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، خاص طور پہ وہ مدد جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. اب ایک مدد وہ ہے جو کسی کے اختیار میں ہے. آپ نے کسی سے کہا مجھے پانی دے دو، اب وہ پانی تو آپ کو پلا سکتا ہے نا، تو آپ نے اس سے مدد مانگی. آپ نے کسی سے کہا مجھے یہاں سے فلاں جگہ پر لے جاؤ اپنی سواری پر بٹھا کے، تو یہ اس کے اختیار میں تھا اور وہ یہ کام کر سکتا تھا. یہ بھی استعانت ہے. یہ ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں. لیکن کوئی بندہ کسی سے کہے کہ مجھے ایک بیٹا دے دو، اب بیٹا دینے کا اختیار تو اس کے پاس نہیں ہے. آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں اور کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ مرنے کے بعد یہ بندہ جنت میں لے جاتا ہے، اور آپ اس سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ میں مروں اور میرا حساب نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم نے بعض ہستیوں کے بارے میں یہ نظریات رکھے اور کسی نے نعرہ بنا دیا یا علی مدد کا، تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. ہاں وہ مدد مانگی جا سکتی ہے جو کسی کے اختیار میں ہے. البتہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور جو ہمارے محتاج ہو گئے، ان سے تو کسی حوالے سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. وہ مردہ آپ کو پانی پلا نہیں سکتا، وہ مردہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا. تو اس مردے سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. کسی ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں میڈیسن دے دیں. اب میڈیسن مانگنا اس سے یہ غلط نہیں ہے. البتہ یہ نظریہ رکھنا کہ یہ ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر دے گا اور شفا کا اختیار اس کے پاس ہے، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ ڈاکٹر کا کام ہے میڈیسن دینا، اب اس میڈیسن کو مؤثر بنانا اور اس کے ذریعے اس بندے کو شفا یاب کرنا، یہ اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار ہے. تو یہ کہنا کہ یا علی مدد یا غوث اعظم مدد کو لوگوں نے کئی سارے نام بنا رکھے، یہ انسان کو شرک کی طرف لے کر کے جاتی ہیں.
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت جو ہوتی ہے نا، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے نرمی اور مہربانی کے ساتھ کسی کو راستہ بتا دینا۔ ہدایت اللہ رب العالمین سے انسان مانگتا ہے، اور ہدایت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی کسی کی نظر کرم نہیں ہوتی، اور یہ کبھی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا کہ فلاں بندہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے تو نبیوں سے کہہ دیا، اور نبیوں میں سے جو ہمارے نبی ہیں ان سے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کرتے ہیں نا، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور اللہ کا اختیار ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو انسان اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں اگر سیدھے راستے پر ہوں اور میں راہ ہدایت پر ہوں، پھر جب بھی نماز پڑھتا ہوں پھر اللہ سے یہ مطالبہ کیوں کرتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا؟ سیدھے راستے پر ہوں تو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور سیدھے راستے پر ہوں تو اللہ کا ڈر میرے دل میں موجود ہے، تو میں بار بار اللہ رب العالمین سے ہدایت کیوں مانگتا ہوں؟ یہاں سے ہدایت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایک بندہ کسی حد تک ہدایت پر ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں واقعتاً ہدایت پر ہوں، میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ بھی واقعتاً ہدایت پر ہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت دے رکھی ہے تو یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں باہر صورت اللہ سے ہدایت مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بندہ کامل نہیں ہوتا۔ ہدایت کے بعد بھی تو انسان کے اندر گمراہی آ سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس دنیا میں ہدایت پر کون تھا؟ اور آپ بھی ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے ہدایت کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی حدیث میں آتا ہے یہ جو دل ہوتا ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جب چاہے اس کو موڑ دے، اور جب چاہے کہ اچھا بھلا انسان کفر، معاصی اور نافرمانی کی طرف چلا جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ اب ایک بندہ دین اسلام کو مان لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تو 72-73 فرقے ہیں نا، تو ہر نماز میں جب اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اللہ راستے بہت سارے ہیں، مسلک بہت سارے ہیں، لوگوں نے کئی راستے بنا رکھے ہیں، میں تیرے سے سیدھے راستے کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ راستہ جو انبیاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ تھا، تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو یہ راستہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک بندہ انکار ہی کر دے کہ میں فاتحہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین سے نہ ہدایت کا مطالبہ کرتا ہے، نہ ہی وہ اللہ رب العالمین سے سیدھے راستے کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سیدھا راستہ خاص طور پہ فتنوں کے زمانے میں اللہ سے تو ہر روز اور ایک دن میں کئی دفعہ مانگنے والی چیز ہے، تو انسان اللہ رب العالمین سے سیدھے راستے کا مطالبہ کرتا ہے، اور اپنے اس سیدھے راستے میں ایک بات کی وضاحت کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تجھے راستہ وہ دینا ہے جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ 4 طرح کے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کے راستے پر اللہ ہمیں چلا، یعنی بندہ فاتحہ جب پڑھتا ہے نا تو اللہ سے نبیوں کا راستہ مانگتا ہے، صدیقین کا راستہ مانگتا ہے، شہداء کا راستہ مانگتا ہے، اور صالحین کے راستے کا تقاضا کرتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے اللہ مغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور علماء مفسرین اور صحابہ اور تابعین اس بات پر متفق ہیں کہ عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم
والنصارى ضلال، یہودی جو تھے اللہ رب العالمین ان کے اوپر ناراض ہیں، اور جو عیسائی ہیں یہ نصارہ جو ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو بندہ اللہ رب العالمین سے یہ کہتا ہے اللہ مجھے یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلانا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور دین کی جو خدمت ہے اس میں ان کو بہت بڑا کردار ہے۔ ایک چھوٹی سی ان کی عبارت ہے، الفوز الکبیر ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ قصہ مختصر، اگر تم چاہو یہود کا نمونہ دیکھو تو ان علماء سو کو دیکھ لو جو دنیا طلب کر رہے ہیں اور پہلے لوگوں کی تقلید کے عادی ہو چکے ہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کی صریح آیات و احادیث سے منہ موڑ لیا اور کسی عالم کے تکلف، اس کے تشدد اور اس کے استحسان کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چنانچہ انہوں نے معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے منہ موڑ لیا اور من گھڑت حدیث اور فاسد تعویلات سے چمٹ گئے جو ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن گئی۔ ہم یہودی تو نہیں ہیں، لیکن یہودیوں کے راستے پر وہ لوگ چل گئے جو عالم ہیں اور صحیح معنوں میں کتاب اللہ کو جانتے ہیں، اور پھر اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے تعویلات کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے کسی امام اور کسی بزرگ کے اقوال اور ان کی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی پر جو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں والی خصلت ان کے اندر موجود ہے، اور عیسائیوں کی خصلت کیا تھی؟ یہود کے پاس علم تھا اور علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے، اور عیسائی کیا تھے؟ جن کے پاس علم نہیں تھا، وہ انہوں نے اس علم کو حاصل ہی نہیں کیا بلکہ راہ راست سے گمراہ رہے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ جن کے پاس علم ہے نا، اور علم کے باوجود بھی وہ گمراہ ہے، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور مجھے ان لوگوں میں شامل بھی نہ کرنا جنہوں نے کبھی علم حاصل کیا ہی نہیں اور وہ سیدھے راستے سے ہمیشہ گمراہ رہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ انسان جب اس کو مکمل کرتا ہے، اور مکمل کرنے کے بعد بندہ جب حالت نماز میں ہوتا ہے تو آمین کہنا چاہیے۔ یہ آمین سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، البتہ ایک دعا ہے، اور دعا کے اختتام پر آمین کہنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لوگ صحیح بخاری کی روایت کو ضعیف تو نہیں کہہ سکتے نا۔ اب ایک بندہ مانتا ہے کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 772 نمبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو پھر آپ نے آمین کہنا ہے۔ فإن من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم ہی آمین نہیں کہتے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے بلند آواز سے آمین کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے آمین کہنا بھی ثابت ہے۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب والضالین پڑھتے اور آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو بہت زیادہ اونچا کر لیتے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے پڑھا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں نے تم پر کسی چیز میں وہ حسد نہیں کیا جو دو کاموں میں حسد کیا ہے۔ یہودی اس سے چڑھتے ہیں اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں جب مسلمان دو کام کرتے ہیں۔ نمبر ایک، جب آپ لوگ آمین کہتے ہو نا تو فرشتوں کو نعوذ باللہ یہودیوں کو آپ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور جب تم سلام کرتے ہو، جب تم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہو
اس سے بھی یہودیوں کو پریشانی ہوتی ہے. تو ہمیں آمین کہنے سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آمین کہنے سے پریشانی تو یہودیوں کو ہوتی ہے. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، صحابہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور جس کام کو فرشتوں نے کیا ہے اور بآواز بلند جو کام فرشتوں سے ثابت ہے، اس میں کبھی بھی ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین.